بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات جماعت نحو معہد مضمون علم النحو سبق نمبر 13۔ گزشتہ سبق میں فصل نمبر 12 مرفوعات کی پہلی قسم فاعل کے قواعد پڑھ لیے تھے کہ کن صورتوں میں فاعل واحد تثنیہ جمع لائیں گے۔ اس طرح یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ کن صورتوں میں فاعل مذکر اور مؤنث لائیں گے۔ آج کے سبق میں مرفوعات کی دوسری قسم مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ فصل نمبر 12 مرفوعات، اس کی دوسری قسم مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کرے، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا۔ فعل کے مذکر اور مؤنث واحد تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہیں، جیسے ضربت ہند، ہندہ ماری گئی، وہند ضربت، اور ہندہ کو مارا گیا۔ ضرب الیوم ہند، آج کے دن ہندہ کو مارا گیا۔ وضربت الیوم ہند، یہی ترجمہ اس کا۔ رؤی الشمس، سورج دیکھا گیا۔ ورؤیت الشمس، اور ضرب الرجال، آدمیوں کو مارا گیا۔ وضربت الرجال، ضرب الرجل، ایک آدمی کو مارا گیا۔ ضرب الرجلان، دو آدمیوں کو مارا گیا۔ ضرب الرجال، کئی آدمیوں کو مارا گیا۔ اور الخادم طلبہ، خادم کو طلب کیا گیا۔ الخادمان طلبہ، دو خادموں کو طلب کیا گیا۔ الخادمون طلبوا، کئی خادموں کو طلب کیا گیا۔ الرجال ضربوا، اور الرجال ضربت، آدمیوں کو مارا گیا۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو۔ فصل نمبر 12 مرفوعات کی دوسری قسم مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ اس کے مفعول کو ذکر کرے۔ اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے فعل کو فعل ما لم یسمى فاعلہ اور اس کے فاعل کو نائب فاعل اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، اصل میں یہ تھا ضرب عمرو زیدا، ضرب عمرو زیدا، عمر نے زید کو مارا۔ تو ضرب فعل معروف کو فعل مجہول بنا دیا گیا، یعنی ضرب، اور ضرب کے فاعل اس کا عمرو تھا، عمرو کو حذف کر دیا گیا اور اس کے مفعول زیدن کو فاعل کے یعنی امر کے قائم مقام کر دیا گیا۔ تو زیدن پر رفع ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی وجہ سے، کیونکہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ مرفوعات کی قسم ہے تو اس پر رفع ہی آئے گا۔ ضرب فعل مجہول، زیدن لفظاً مرفوع نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ یہاں پر زید کو مارا گیا لیکن مارنے والا معلوم نہیں کہ زید کو مارنے والا کون ہے، لہذا جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے ہم فعل مجہول اور اس فاعل کو نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہیں گے۔ فعل کو مذکر، مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہیں۔ یہاں سے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے احکامات بتا رہے ہیں کہ فعل کے مذکر، مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں فاعل کی طرح ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا حکم وہی ہے جو کہ فاعل کا حکم تھا، یعنی اگر مفعول ما لم یسمى فاعلہ مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، جیسے چاہے وہ اسم یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ اس میں ظاہر ہو یا ضمیر، جیسے ضربت ہند وہند ضربت۔ اب یہاں پر ضربت ہند میں ضربت فعل مجہول اور ہند اس کا نائب فاعل، ہند چونکہ مؤنث حقیقی اور فعل یعنی فعل مجہول اور اس کے نائب فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہیں تو ضربت مؤنث کا صیغہ لے کر آئے۔ اسی طرح ہند ضربت میں مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی مؤنث کی ضمیر ہے، ضربت میں ہی یہ ضمیر، اس لیے فعل مؤنث کا صیغہ لے کر آئی ہند ضربت۔ اور اگر فعل اور فاعل کے درمیان، فعل اور نائب فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے۔ یہاں پر بھی فعل مجہول اور اس کے نائب فاعل ہند اور ضربہ میں الیوم کے ذریعے فاصلہ،
اس لیے ضربہ اور ضربت مؤنث اور مذکر لانے میں اختیار ہے. ضرب الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضربت الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح رؤی الشمس و رؤیت الشمس، یعنی اگر مفعول ما لم یسمى فاعلہ مؤنث غیر حقیقی اس میں ظاہر ہو تو بھی فعل کے مؤنث اور مذکر لانے میں اختیار ہے، چاہے فاصلہ ہو یا نہ ہو. جیسے رؤی الشمس اور رؤیت الشمس، یہاں پر نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی، لہٰذا رؤیہ بھی پڑھ سکتے ہو اور رؤیتی یعنی مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں. اور اگر نائب فاعل جمع مکسر ہو تو بھی فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے. جیسے ضرب الرجال اور ضربت الرجال. الرجال جمع مکسر کا صیغہ اور یہاں پر ضربہ کے لیے نائب فاعل واقع ہو رہا ہے جمع مکسر کا صیغہ، اس لیے ضربہ اور ضربت دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. اسی طرح اگر فعل ما لم یسمى فاعلہ کا نائب فاعل ظاہر ہو، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، تو فعل مجہول واحد ہی لائیں گے. جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان اور ضرب الرجال. یہاں پر الرجل فاعل اس میں ظاہر، لہٰذا ضرب واحد ہی لے کر آئے. ضرب الرجلان میں اگرچہ رجلان تثنیہ لیکن اس میں ظاہر ہے تو ضرب واحد مذکر کا ہی صیغہ لے کر آئے. ضرب الرجال میں بھی الرجال جمع کا صیغہ لیکن فاعل ظاہر ہے اس لیے واحد کا صیغہ ہی لائیں گے. اور اگر فاعل ضمیر ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا. جیسے الخادم طلبا، الخادمان طلبا، الخادمون طلبوا. یہاں پر بھی فاعل ضمیر ہے، طلبا میں ہوا ضمیر، لہٰذا واحد کا صیغہ. الخادمان طلبا چونکہ یہ تثنیہ اس لیے طلبا کا صیغہ لے کر ہے تثنیہ کا. الخادمون طلبوا کیونکہ خادم کئی زیادہ ہے، جمع کی ضمیر، لہٰذا فعل بھی جمع لائیں گے. اور اسی طرح اگر نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل واحد مؤنث یا جمع دونوں لا سکتے ہیں. الرجال ضربوا اور الرجال ضربت فاعل مؤنث کی جمع مکسر کی ضمیر، لہٰذا ضربوا اور ضربت دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. اور فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو کہتے ہیں. مرفوعات کی تیسری قسم مبتدا اور چوتھی قسم خبر ہے. یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں. ان میں عامل معنوی ہوتا ہے جیسے زید عالم. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرط یہ کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہیں، مثالیں یہ زید ابو عالم. مبتدا اور خبر تو یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ان کا عامل لفظی موجود نہیں ہوتا بلکہ ان میں عمل کرنے والا عامل معنوی ہوتا ہے. اس کی مزید بحث آپ لوگ فصل نمبر 22 عوامل کی دوسری قسم معنوی میں پڑھ چکے ہوں. پھر مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں اور عامل ان کا معنوی ہوتا ہے. پھر مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی. یہاں سے مبتدا اور خبر کی اصل کے بارے میں بتا رہے کہ مبتدا کی اصل یہ کہ مبتدا معرفہ ہو، کیونکہ مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے، مبتدا کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معرفہ ہو کیونکہ کسی چیز پر اس سے پہچاننے کے بعد ہی حکم لگایا جائے گا یا اس کی خبر دی جاتی ہے. اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، یعنی مبتدا میں اصل یہ کہ وہ معرفہ ہو کیونکہ مبتدا کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اور جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے تو اس کا پہچاننا، اس کا جاننا ضروری ہے. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے کیونکہ جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے تو اس کا معرفہ ہونا ضروری نہیں. پھر کبھی کبھار خبر بھی مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے یا کبھی کبھار خبر اکثر نکرہ بھی ہوتی ہے. خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے جیسے مثالیں یہ زید ابو عالم،
یعنی مبتدا تو عموماً معرفہ ہی ہوتا ہے اور خبر نکرہ، لیکن کبھی کبھار مبتدا نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے، اور نکرہ کی تخصیص کے کچھ فوائد، یعنی نکرہ کی تخصیص 6 طریقوں سے حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ آپ لوگ اگلی صف میں پڑھ لو گے۔ مثال ان کی زید ابو عالم، زید کے اس کا باپ عالم ہے، یہاں پر زید مبتدا معرفہ ہے، پھر ابو عالم کے لیے یہ مبتدا، اور زید ابو عالم جملے کے لیے مبتدا ہے۔ زید بھی چونکہ مبتدا معرفہ، ابو ہو یہ بھی معرفہ، کیونکہ اس میں ابو کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس معرفہ ہے۔ زید اسم عالم، زید مبتدا معرفہ، ابو مضاف علیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر، عالم نکرہ ہے اور مبتدا معرفہ، مبتدا خبر سے مل کر زید کے لیے خبر، پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دوسری مثال اللہ یعصمک، اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، تو اس مثال میں بھی لفظ اللہ اسم علم ہے معرفہ، اور یعصمک اس کے لیے خبر۔ العالم ان جاءکم فاکرموہ، عالم آدمی اگر تمہارے پاس آئے، فاکرموہ تو تم اس کا اکرام کرو، تو یہاں پر بھی عالم پر الف لام داخل ہے، جو کہ معرفہ کی علامت میں سے ہے کہ اگر کسی نکرہ اسم پر الف لام داخل کر کے اسے معرف باللام کر دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس مبتدا اور یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر۔ اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو لفظ اللہ علم ہے مبتدا، معکم اس کے لیے خبر۔ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زید، عموماً تو مبتدا ہی مقدم اور خبر مؤخر، لیکن کبھی کبھار مبتدا بھی مقدم خبر بھی مقدم ہو سکتے، جیسے فی الدار زید میں فی الدار جار مجرور مل کر خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر، تو یہ عموماً وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جار مجرور ہمارے پاس آ جائے تو جار مجرور کو ہم خبر مقدم ہی بنائیں گے۔ مرفوعات کی 5ویں قسم ان وغیرہ کی خبر، 6ٹھی قسم ما ولا کا عمل، 7ویں قسم کان وغیرہ کا اسم، اور 8ویں قسم لا نفی جنس خبر، لا نفی جنس۔ تو ان چاروں کے بارے میں آپ لوگوں نے تفصیلاً فصل نمبر 18 حروف عاملہ در اسم اور فصل نمبر 20 عمل افعال میں پڑھ لیا تھا، یہاں پر مختصراً تھوڑا سا پڑھ لیں۔ ان وغیرہ کی خبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ان و ان کا ان، لیت لیکن لعل اسم کے ناصب ہے اور رافع خبر کی ہے صدا، یعنی یہ ہمیشہ اسم کو نصب دیں گے اور خبر کو رفع، جیسے ان زیدن قائم، یہاں پر ان حرف مشبہ بالفعل، اس نے زیدن کو نصب دیا اور قائمن کو رفع دیا، چونکہ یہ مرفوعات کا بیان ہے، لہٰذا یہاں پر ان وغیرہ کی خبر کا ذکر کیا کہ ان وغیرہ کی خبر ہمیشہ مرفوع آئے گی، جیسے یہاں پر قائم مرفوع ہے۔ دوسری مثال کأن امرن اسد، یہاں پر بھی امرن کان کے لیے اسم منصوب ہے اور اسد کأن کی خبر مرفوع۔ حروف مشبہ بالفعل کی وجہ تسمیہ یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ما ولا کا ہے عمل، ان و ان کے خلاف اسم کے رافع اور ناصب خبر کے دائمہ، ما ولا اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب، لہٰذا یہاں پر اس وجہ سے ما ولا کو مرفوعات میں ذکر کیا کہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں، جیسے ما زید قائمن، ما نے زید کو رفع دیا اور قائمن کو نصب۔ اس طرح لا رجل افضل من کا، لا نے رجل کو رفع دیا اور افضل کو نصب۔ پھر 7ویں قسم کان وغیرہ کا اسم یعنی فعل ناقص کا اسم، یہ بھی مرفوع ہوگا، کان اسقار اصبح امسا و اصحاز غلباتا، ما برح ما داما، من فکا لیسا اور ما فتح، ایسے ہی ما زال بالافعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرا کالے کا، یعنی ان کا عمل یہ ہے کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے، جیسے کان زید قائمن، کان فعل ناقص نے زید کو رفع اور قائمن کو نصب دیا۔ صار الفقیر غنیا، صار فعل ناقص نے الفقیر اسم کو رفع اور غنیا کو نصب دیا۔ اور 8ویں قسم مرفوعات کی لا نفی جنس، جیسے لا رجل قائم، خبر لا نفی جنس، لا رجل قائم، لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوگی، جیسے یہاں پر لا کی خبر قائم مرفوع ہے اور اسم رجل منصوب۔ فصل نمبر 12 چونکہ مکمل ہو گئے، اس لیے فصل نمبر 12 مرفوعات کا نقشہ اپنے پورا ساتھ میں بنا لیں اور ساتھ میں فصل نمبر 12 کی مکمل طرح کے اپنی کاپیوں میں حل کر کے لکھ لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔